अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, आज मंगल का दिन, आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद रहनुमाओं को आज भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। ख़ास तौर पर अली ज़फ़र ने मुलाकात ना होने को एक साजिश करार दिया, जबकि अलीमा खान के अलावा 2 बहनों समेत बैरिस्टर सैफ को ही मुलाकात की इजाज़त आज मिल सकी, जिसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। बानी PTI की जानिब से 2 बड़े अहम पैगाम भी दिए गए। ज़राए ने बताया है कि बानी PTI ने सेनेट के उम्मीदवारों की हतमी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा PTI और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात में बानी PTI ने मशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने की हिदायत की है, जिस पर सानिया निश्तर की सीट पर मशाल यूसुफजई का नाम फाइनल कर दिया गया है। इस ज़िम्न में बैरिस्टर सैफ ने गुफ्तगू में ये बताया कि आज बानी PTI से मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने सेनेट के उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। सेनेट के दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी भी शामिल हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट सीट पर आज़म सवाती और ख़वातीन सीट पर रुबीना नाज का नाम दिया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जेल इंतज़ामिया का ये कहना है कि बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात हासिल हैं, क्योंकि अलीमा खान ने जब बानी PTI से मुलाकात की तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और बुशरा बीबी पर भी जुल्म किया जा रहा है। जुल्म का लफ्ज़ उनकी जानिब से इस्तेमाल किया गया, जिसका फिर वजाहती बयान जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से सामने आया। बानी PTI के तमाम जो आज़ा हैं उनका मुआयना किया जाता है। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उनके जो B क्लास की सहूलियात हैं वो उनको दी गई हैं। अडियाला जेल इंतज़ामिया के मुताबिक ये भी कहा गया कि बानी PTI की सिक्योरिटी और सेहत से मुतालिक फ़राइज़ भरपूर तरीके से अदा किए जा रहे हैं और बानी PTI को जो दी गई सहूलियात हैं वो B क्लास के दीगर कैदियों को मुयस्सर भी नहीं हैं। उनको जो सहूलियात हासिल हैं उसमें खुराक है, मुतालिया है, कुतुब है, अखबारात हैं, वर्जिश है और वॉक भी शामिल है। बानी PTI को एक्सरसाइज साइकिल और LED की सहूलत भी मुयस्सर है, जबकि बानी PTI अपने अहाते के खुले सहन में जो है वो 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज भी करते हैं। जबकि आज तहरीक इंसाफ के अहम रुकन जमशेद दस्ती के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आया। बतौर रुकन कौमी असम्बली उन्हें नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फिर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की जो तालीमी असनाद थी उन्हें जाली करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर करते हुए उनकी नाअहली की 2 दरख्वास्तों को मंजूर भी कर लिया गया है। इसके अलावा आज बड़ी अहम मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान। इस मुलाकात में क्या अहम बातें की गई हैं दहशत गर्दी को लेकर, सेनेट के इंतखाबात को लेकर, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राशिद हाशमी साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान ने भी हमें ज्वाइन किया है और PTI की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले नुसरत साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है, PTI की जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के ख़िलाफ़, एक ऐलान होता है, फिर एक और नई तहरीक का ऐलान कर दिया जाता है, तो बात ये चल रही है कि शायद PTI के अंदर इस तहरीक को लेके कुछ कन्फ्यूजन है। ये क्या मामला है, ज़रा हमें वाज़ेह कीजिएगा। 5 अगस्त फिर 90 दिन की बात सामने आई अली अमीन गंडापुर की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, ये कंफ्यूजन कोई नहीं है। 5 अगस्त को अपनी पीक पे होगा और 90 दिन का जो टाइम नपुर ने दिया है वो ये है कि हम 90 दिन तक हुकूमत को टाइम देंगे कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिहा कर दें। ये सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। आज भी आपको पता है कि अडियाला के बाहर जो अलीमा आपा ने बात की है सारी, उसमें यही है कि उन्होंने खान साहब ने, इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया है और वही 5 अगस्त इंशाल्लाह अपने पीक पे हो गए हमारी प्रोटेस्ट का। और ये प्रोटेस्ट जो है ये उस तरह का नहीं होगा जैसा कि नॉर्मल प्रोटेस्ट होता है कि सारे पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। इस दफ़ा ये होगा कि हर इंसान जो है अपने सूबे में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में प्रोटेस्ट करेगा, अपना रजिस्टर करवाएगा प्रोटेस्ट और बताएगा लोगों को कि हमने किस तरह खान साहब को रिहाई दिलानी है। अच्छा नुसरत साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, क्या इस हवाले से कुछ फैसला हो गया है कि अगर 90 दिन तक
बानी पीटीआई को ना रिहा करवाया जा सका, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ प्लान कर रखा है आपने? देखिए, अभी तो इतनी पहले किसी बात के बारे में बताना कोई मेरा ख्याल में अक्लमंदी नहीं होगी कि आप अपना पूरा का पूरा प्लान एक्सपोज करके बैठ जाएं। तो जो भी होगा वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा। रोजाना मेरे ख्याल में 24 घंटों में से 22 घंटे तो मीडिया के साथ हो रहा होता है ठीक। कनेक्शन किसी ना किसी सूरत में, तो वो जो भी बात होगी वो पता चलता जाएगा। इसमें कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं। अच्छा नुसरत साहब, सलमान अख्तर फिर राजा साहब आपने की जानिब से ये कहा गया कि 5 अगस्त पर तहरीक पीक पर होगी, बानी पीटीआई ने भी यही कहा, लेकिन गंडापुर की जानिब से जो कहा गया वो 90 दिन का टाइम दिया गया। तो क्या ये जो ऐलान उनकी जानिब से किया गया बगैर मुशावरत की किया गया, क्या वो खुद अपने तय फैसले कर रहे हैं, पार्टी से उनकी उस तरह से मुशावरत नहीं हो रही? नहीं, देखिए ये बात नहीं कि वो अपने तय फैसले कर रहे हैं। वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी है इमरान खान साहब ने, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। उनको अपने सूबे के हालात को भी देखना है, और उसके बाद वो जिस तरह लोगों को लेके चलते हैं, वो हर शहर से लेके चलना चाहते हैं वो, कि लोग पाकिस्तान पीटीआई के जो लोग हैं वो सारे के सारे एक जगह पे, एक्चुअली एक जगह से मुजाद फिजिकली एक जगह पे नहीं, मेंटली एक जगह पे वो हों, और उनको पता हो कि उन्होंने आगे क्या करना है। ठीक है, इसलिए वो 90 दिन का टाइम दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि 90 दिन तक हम प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या उसके बाद फैसला करती है। अच्छा ठीक है। अच्छा राशिद साहब, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, लेकिन मरकज़ी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, उनकी बहन से ही 2 बहनों की सिर्फ मुलाकात हो सकी। तो आपको नहीं लगता कि बड़े अहम मामलात हैं जिन पर बात करनी है, जैसे तहरीक का मामला है, सेनेट के इंतखाबात हैं, फिर केपी की जो सूरत हाल है, तो क्यों मरकज़ी रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? देखिए जी इस्माइला साहब, इमरान खान साहब जब दूसरे लोग सियासी कैद में थे ना, तो ये तो इस किस्म के बयान दिया करते थे अमेरिका जाके, बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बतौर वज़ीर आज़म पीटीआई नहीं, वज़ीर आज़म पीटीआई बन के वहाँ पे इस किस्म के बयान दिया करते थे कि मैं फलाने के कमरे से टीवी निकालूंगा और फलाने के कमरे से एसी निकालूंगा। तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है जी। इस किस्म के बयानात, इस किस्म के जो ना वो बढ़ के मारने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो आज वो देखें मकाफात की जो है वो चक्की में वो पिस रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो किसी बंदे ने, किसी भी टॉप टियर की लीडरशिप में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसने कहा जी हम इमरान खान के साथ ये करेंगे या हम इमरान खान के साथ वो करेंगे। इमरान खान अगर जेल में बंद हैं तो वो तो कहते थे मैं शायद खकान अब्बासी को जाके जो ना जेल में बंद करूंगा। तो मतलब ये कि वो मान रहे थे कि ये जो उस वक्त के जो पर्चे, उस वक्त के जो जो सियासी जो किस्म के उन्होंने अदावतें रखी थी उनको इमरान खान साहब ने खुद एग्जीक्यूट करवाया। हमारी तरफ से किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि हम इमरान खान को अंदर करेंगे, हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे, हम इमरान खान को ये करेंगे। भाई इमरान खान ने जो अपने करदा गुनाह है उनकी सजा भुगत रहे हैं। तो वो अगर अदालतों से रिलीफ लेके, अदालतों से बरी होके कल की बजाय आज बाहर आ जाए, हमें इस पर क्या एतराज़ हो सकता है जी। रही बात यह कि लो जी हम लोग एहतजाज करके इमरान खान को बाहर निकालेंगे, तो इस तरह अगर चीज़ें बाहर कोई मुजरिम जो है एहतजाजों से अगर बाहर निकलता होता तो फिर मतलब क्या ही बात है कि फिर इंसाफ के जो है वो दरवाजे तो कोई ना खटखटाता। एक बात। और दूसरी बात ये है कि अब आपने एक चीज़ नोट की है कि पीटीआई के साथ पहले भी लोग, जब इमरान खान ने 4 साल की हुकूमत की तो देखा इमरान खान जो है बरूदी सुरंगें बिछा के गए थे वो माशी, और पाकिस्तान का वो माशी तौर पे दिवालिया निकाल के गए थे। इनके लोग खुद ही कहते थे, ये शेख रशीद की स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान जाती दफा माशी बरूदी सुरंगें बिछा गया हुआ है। उसके अलावा शब्बर जैदी ने खुद इस चीज का इकरार किया कि पाकिस्तान इज ए डिफॉल्ट एंटिटी। किसी और चीज की बात करें तो शब्बर जैदी कौन है? वो पीटीए वो पीएमएलएन का तो बंदा नहीं था, अभी नहीं का एफआईआर कल एफबीआर कल गया चेयरमैन था ना। अब जब लोगों ने ये देखा कि 4 साल में ये पाकिस्तान का सभा सत्यानाश कर गए हैं तो लोग नहीं निकलते, तो इन्होंने अब स्ट्रेटेजी चेंज क्या किया कि जी अपने शहरों में लोग आएंगे एहतजाज के लिए, अपने अपने इलाकों में निकलेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरफ लोग कहते थे ना कि लोग दिल में एहतजाज किया करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जो ना वो करीब दिल में भी एहतजाज किया करेंगे। लेकिन राशिद हाशमी साहब, गंडापुर की जानिब से जो बड़ी वाज़ेह और खुली धमकी दी गई है कि 90 दिन में आर कर देंगे या पार कर देंगे और बानी पीटीआई को
رہا کروا لیں گے، تو ان کی دھمکیوں کو آپ کتنا سیریس لے رہے ہیں؟ اور اس بیان کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا، رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو کہا گیا کہ آر سے پہلے ہی آر اور پار کر دیں گے، یہ انہوں نے کس حوالے سے کہا ہے؟ اگر پی ٹی آئی دیکھیں جی، احتجاج کرتی بھی ہے تو کیا اس کو روکا جائے گا؟ کیا پلان ہے حکومت کا؟ دیکھیں جی، گنڈا پور صاحب کی تو کیا ہی بات کرنی کہ گنڈا پور کو ان کی اپنی پارٹی کے جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ کتنا سنجیدہ لیتی ہے، یا ان کے جو سوشل میڈیا کے جو ویری ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں جو کہ ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے جو نا ٹویٹس کے نیچے آ کے بھی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، وہ وہی گالیاں جو نا گنڈا پور کے بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گنڈا پور صاحب کی تو جو نا وہ اہمیت وہ اتنی ہے کہ ان کو ٹھیک ان ہے، کی اپنی جماعت کے لوگ بھی نا مشکوک، کبھی کوئی غدار، کبھی کچھ کے نام سے جو نا بلا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا گنڈا صحیح، پور کے اوپر تو میری طرف سے اگر میں کوئی بات کروں گا تو وہ ویسٹ آف ٹھیک ہے، ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. میں اس بلکہ اپنی پر طرف سے راشد صاحب، اس پر ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کا بھی موقف لیتے ہیں. اخونزادہ صاحب، آپ اس سارے معاملے کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ علی امین گنڈاپور کی جانب سے جس طرح کی واضح الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے کہ 90 روز کا وقت ہے اور بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کروا لیں گے، پھر دوسری جانب سے جو حکومت کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، اس سارے معاملے پر پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی چٹان صاحب، چٹان صاحب آپ کو واقعی میں آواز تو آ رہی؟ اس معاملے کا بہت بہترین جی چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو، چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جس طرح یہ جو معاملات چل رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں حکومت کو، پھر حکومت کا جو اس پر رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آر سے پہلے ہی آر پار کر دیں گے، ادھر سے ان کی دھمکیاں، یہ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا اونٹ نظر آتا ہے؟ تمام سیاسی پر جی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج جرنل ہے تو بچنے کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو. میں یہ ایک جی جنہوں نے حکومت پاکستان کا پیسہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں بیچ دیا، اس کے بدلے میں اس کے بیگم صاحبہ نے کیا کیا تحفے لی، کتنے کتنے کیرٹ کے ڈائمنڈ، لیکن مجھے صحیح، صاحب کے خلاف جو ہو رہی ہے یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے. کیا یہ الزام صرف کرپشن کے عمران خان پہ تھے؟ کیا یہ جہانگیر ترین پہ نہیں تھے الزامات؟ کیا پرویز خٹک پہ الزامات نہیں تھے؟ کیا محمود خان پہ الزامات نہیں تھے؟ کیا جی لیکن جو لوگ نکلتے ہیں پریس کانفرنس معاف ہو، ان کا احتساب ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور اس کا واحد حل جو ہے یہی ہے جو پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ آؤ سارے مل کے بیٹھتے ہیں، 3 کام ضرور کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والا جو الیکشن ہو صاف اور شفاف، جیتنے والا بھی تسلیم کرے، ہارنے والا بھی تسلیم کرے. ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے. اچھا جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے. تیسرا یہ کہ سیاست میں ہم مداخلت کو ختم کریں، اور اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ عمران خان ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے، میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا نہیں ہے، میں تو بیٹھوں گا ڈی جی آئی کے ساتھ، میں تو ہاتھ ملاؤں گا آرمی چیف کے ساتھ. تو اس میں اور احتجاج اگر یہ لوگ کرنا چاہے تو احتجاج میں لوگ کیوں نکلے؟ یہ کون سے عوام کے مفاد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تو اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ ماورائے عدالت عمران خان صاحب کو آپ لوگ نکالے. یہ وہی لوگ ہیں جو قوم کو یہ درس دیتے تھے کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اگر عمران خان کے لیے راستہ یہ ہے
کہ احتجاج ہو جائے تو عمران خان کو نکال دے، تو پھر باقی قیدی جو ہے اس کے فیملی والے نکلے، اس کے خاندان نکلے، اس کے علاقے کے لوگ نکلے، صحیح. اگر وہ بھی احتجاج کرے تو پھر ان لوگوں کو بھی چھوڑے جو 302 کے کیس میں ہے، کوئی بکری چوری کے کیس میں ہے، کوئی موٹر سائیکل چوری کے کیس میں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں درس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نصرت دیتے کہ فائز قانون صاحبہ، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل تو صحیح ایسے فرمایا آپ ٹائم نے. پہ لوگ کیوں نکلیں نصرت گے؟ فائز صاحبہ آپ کیا ایسے سمجھتی ٹائم پہ لوگ ہیں جو کیوں نکلے؟ چٹان صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو انتقامی سیاست ہے اب اس روش کو ختم کرنا ہوگا، مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ ملکی مفاد میں یہ جو صورتحال ہے اس کو ختم کیا جا سکے. کیا پی ٹی آئی تیار ہے اس کے لیے، یا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ اس بات کے اوپر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں. کیا سیاسی جماعتیں کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ یہ جو 17 سیٹیں جیت کے آ کے حکومت بنا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جمشید دستی کے ساتھ کہ وہ نااہل کر دیے جائیں گے ہر تھوڑے دنوں بعد ایک ایک کر کے، اور پھر اس پہ ری الیکشن ہوگا اور ان کے نون لیگ کے یا کسی اور جماعت کے لوگ جیت جائیں گے. تو اس طرح جو ہماری ریزرو سیٹیں پہلے ان میں بانٹی جا چکی ہیں، جس طرح چوری کا کوئی مال ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ ان کو مل چکا ہے. اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی کوئی بات نہ کرے، کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی پروٹیسٹ نہ کرے، کچھ نہ کرے، وہ بلکہ چپ چاپ بیٹھی رہے کہ ان کا لیڈر جو ہے، جو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس نے پاکستان کو ایک ایسا کپ لا کے دیا جو اس کے بعد کسی کی توفیق نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ اللہ نے دی. پھر اس نے جو شوکت خانم بنائے ہیں، کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ یہ بنے بنائے ہاسپٹلس پہ فلاں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، جو عمارت ہے اس پہ ان کا نام ہو جائے، جو چیز ہے. یہاں ایون پشاور میں ایک ایسا اسٹیڈیم تھا جس پہ لوگوں نے نام رکھنے کی کوشش کی، خان صاحب نے فوراً منع کیا، نہیں خبردار میرا نام نہیں لکھنا، کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہ جو سرکار کی چیز ہے، جو عوام کے ٹیکس سے بنی ہوئی ہے، اس پر میرا نام کس لیے ہو. ہاں شوکت خان میں نے بنایا ہے، میں نے فنڈ لے کے بنایا ہے، وہ اس پہ میری ماں کا نام ہے، وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں کہ سرکاری چیزوں کو جو عوام کے ٹیکس سے بنی ہے وہ سب میں اپنے نام کر لوں. بھائی ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، اور اس پہ ہم بڑے خوش بھی ہوں. پھر اس کے بعد ہم ساری لوٹی ہوئی سیٹیں لے چکے ہیں، سب کچھ لے چکے ہیں، ایون جو ریزرو رہ گئی تھی وہ بھی لے گئی. تو 5 پہ 10 سیٹیں مل گئی. 5 سیٹیں ہم نے خود جیتی ہیں، 10 آپ کو مل گئی. وہ بھی 5 سیٹیں جو خود جیتی ہیں وہ بھی صحیح. فارم 47 کی ہیں، اس ٹھیک پہ ہے. آپ کو 10 مل گئی ہیں. دوسروں کو 5 پہ 7 مل گئی تو وہ عدالت میں چلے گئے لڑنے کے لیے. صحیح. تو یہ کیا ان لوگوں کا اتحاد ہے اور کیا اتحاد نہیں ہے؟ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. یہ صرف اور صرف ان کو حکومت چاہیے ہر حال میں. اور بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ اب وہ والی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں آپ لوگوں سے بدلے لے رہے ہوں یا اس طرح بالکل کی ٹھیک. چیز کر رہے ہوں. بہت اچھا ٹھیک ہے، ہے. بہت اچھا ہے. اس سے صحیح. اچھا اور کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا. لیکن کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جو پہلے لوگ جیل میں گئے ہم سے پہلے، یا ہمارے زمانے میں 4 سال نہیں تھے، 3.5 سال کی حکومت ہم نے کی تھی. 75 سال میں 3.5 سال ہمیں ملے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں 5 بجے سے لے کے 12 بجے تک سوائے عمران خان کے نام لیے بغیر صرف اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک یہ ہے. مطلب کیوں حواسوں پہ چھایا ہوا ہے وہ آدمی؟ اس ٹھیک لیے کہ ہے. اس نے کام کیا تھا، اس چلیے لیے کہ اس اس نے کا لوگوں کو وہ دکھایا تھا جو پاکستان میں آج تک غریبوں کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکا تھا. ٹھیک ہے. وہ سب ٹھیک ہے. کچھ اس نے کیا. وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے اکانومی تباہ کر دی، فلاں نے کہا کہ پاکستان، وہ اسحاق ڈار نے 18 سے جانے سے پہلے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں نے وہ جال بچھا دیے ہیں ٹھیک کہ ہے. آنے والی صحیح ہے. حکومت کم از کم 3 سال تک بھگتے ٹھیک گی. ہے. تو 3 سال تو نصرت صاحبہ حکومت ہی ملی ہمیں. نصرت صاحبہ اس کا جواب حکومت سے لیتے ہیں. راشد صاحب آپ نے گفتگو سنی نصرت صاحبہ کی، ان کا کہنا ہے کہ بس حکومت کو کوئی بہانہ چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو اراکین ہیں، ان کو اسمبلی سے باہر کیا جائے. انہوں نے جمشید دستی کا حوالہ دیا جنہیں آج الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہے. تو کیا حکومت واقعی ایسی سازش کریں یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف الزامات ہیں؟ دیکھیں جی، میرا سوال آپ کے توسط سے یہ ہے کہ جمشید دستی کو کیوں نااہل قرار دیا گیا ہے؟ جعلی کاغذات جمع کروائے تھے انہوں نے. تو جعلی کاغذات کے اوپر کیا کیا جاتا ہے پھر؟
مطلب مجھے آپ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, آپ بھلے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, آپ پاکستانی تو ہے نا, آپ ایک ظاہر شعور پڑھی لکھی پاکستانی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں جو ایف اے کیا ہوا کاغذات نامزدگی پہ, جب ان کی میٹرک کی ایف اے کی جو سند کو جو ہے بہاولپور کی وہ جو ہے بورڈ سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے جو ویریفائی کرایا جاتا ہے تو وہ جعلی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ کراچی بورڈ کی جو سند لگائی تھی وہ بھی جعلی ہے. تو اس میں مطلب یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی دیکھیں, میں تو وہی آپ کو بتایا کہ یہ بھانمتی نے کنبا جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. یہ لوگ جماعتیں چھوڑ کے دھتکارے ہوئے تمام جماعتوں کے, وہ ایک مطلب یہ کہ وہ ایک سیاسی جماعتوں کا یہ جو یتیم خانہ جو پی ٹی آئی اکٹھا کر کے لے کے آئی ہے, یہ سارے کوڑا کچرا لوگ ہیں, سارے نوسر باز ہیں, سارے اپنی اپنی چیزوں کو اپنی اپنی دو نمبریوں کو امیونٹی دکھانے سمیت عمران خان کے یہ لوگ آگے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی شوکت خانم کی, شوکت خانم کے اوپر عمران خان کا اپنا اقرار ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ شوکت خانم جو ہے اس کا اس وقت جو لاگت کا تخمینہ تھا وہ 70 کروڑ روپیہ تھا, جس میں سے 50 کروڑ روپیہ میاں نواز شریف جو کہ اس وقت چیف منسٹر تھے انہوں نے اپنی جیب سے دیا تھا, سرکاری نہیں, ٹھیک ہے. اس کی زمین جو ہے وہ حکومت پنجاب سے انہوں نے لے کے بطور وزیر اعلیٰ جو نا ان کو دی تھی, وہ جیب سے نہیں دی تھی, زمین سرکاری تھی جو کہ حکومت پنجاب سے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ان کو لے کے دی تھی. تو یہ ہے ان کے اقرار. تو اس کے اوپر جو ہے اپنی والدہ صاحبہ کے نام کی جو پھٹی اور تختی لگانا اور دوسروں کے اوپر جو نا وہ انگلیاں اٹھانا, بھئی ایک انگلی جب آپ دوسرے پہ اٹھاتے ہو چار آپ کے خود کے اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے, آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ نے خود نہ کیا ہو. البتہ میں دوبارہ آؤں گا کہ انہوں نے جو احتجاج کی جو کال دی ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو نا بڑی الحمدللہ جو نا بہتری آ رہی ہے. اور میں ایک چیز کی تصحیح کرتا چلوں آپ کو, اگر آپ کہیں کہ میں آپ کے پروڈیوسر کو شیخ رشید کے جو ہے وہ کلپ بھجوا دوں گا کہ شیخ رشید نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا, کنفیوز نہ کیا جائے. صحیح, کوئی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے, میں کیا کہتا ہوں عمران خان کے بارے میں, بھی میں تو عمران خان کا جو مخالف ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ شیخ رشید نے تب کہا تھا کہ وین عمران خان کی جب حکومت جسٹ گئی تھی, تو اس میں لہٰذا کنفیوز نہ کیا جائے کہ لو جی اسحاق ڈار کے بارے میں فلانے نے کہا تھا فلانے. بھائی ہم لوگ تو ایک دوسرے کو الزامات لگاتے رہتے ہیں سیاسی مخالفین. یہ ان کا اتحادی شیخ رشید ہے جس نے یہ اس چیز کا اقرار کیا تھا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو لہٰذا برائے مہربانی کسی چیز سے مکس اپ نہ کیا جائے. اب میں ذرا تھوڑا سا اب آتا ہوں کہ ان کی جو اپنی پارٹی کی جو اس وقت سچویشن ہے, یقین کریں مجھے اس ٹائم بڑی خوشی ہوتی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے انصاف سے یقین مانے کہ اتنا خوش ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ جس بندے نے, میں نام نہیں کسی کا لے رہا, جس بندے نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, پاکستان کے خلاف جو لابنگز کی ہیں, انٹرنیشنل فرمز ہائر کر کے, کانگریس مینس کو ہائر کر کے, آئی ایم ایف کو, یو این کو خطوط لکھ کے, پاکستانیوں کو ورگلا کے, جس قسم کی بھی لابنگ کی ہے, پاکستان دشمن کام کیے ہیں, وہ لوگ, اب میں مثال نہیں دینا چاہتا کس طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, کس کی طرح کاٹ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. آج وہ سلمان اکرم راجہ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس کا آپ جو ہے وہ جو اس کی جو ایک باڈی لینگویج, ٹھیک ہے راشد صاحب, آپ کا وہ ہمارے خلاف نہیں کر رہے تھے, وہ ہمارے تک آ گیا. ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کی جانب جاتے ہیں. اخونزادہ صاحب آپ جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, میڈم میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو یہ جس طرح کاٹ رہے ہیں اس کی میں مثال نہیں دینا چاہ رہا, نقصان بھی اس کا اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اخونزادہ صاحب, آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر کی جانب سے 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا, پھر جمشید دستی کو ہم نے دیکھا کہ ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا, اور پھر یہ جو صورتحال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار بہتر ہے, یا جو ایک روایت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اراکین کو اس طرح سے نااہل کرنا, کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے جی, نقصان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو, اس ملک کا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوا یا باہر سے کوئی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن نصرت واحد صاحبہ نے تو بالکل مسئلہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے تو کہہ دیا کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر حکومت کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کا اس حکومت سے گلہ شکوہ کیوں ہے؟ پھر آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملاقات ہوا اور اس کا نہیں ہوا؟ پھر جا کے ان لوگوں سے گلے شکوے کرے جن لوگوں کے پاس اختیار ہے.
پھر اگر آپ کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ حکومت پہ کیوں برا بلا کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا، ہمیں باہر نہیں آنے دیا؟ پھر حکومت سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں جب تک اس ملک میں گالم گلوچ کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں سیاسی انتقام کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا ان لوگوں کو جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جنہوں نے حقیقی طور پہ اس ملک میں فراڈ کیا ہے، کرپشن کیا ہے، ملک کا پیسہ لوٹا ہے. کیونکہ پھر تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ انتقام کون سا ہے اور احتساب کون سا ہے. بالکل انتقام اور احتساب میں معمولی سا فرق ہے. جب تک ہم اس طرح کا ادارہ، میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ جب تک اس طرح کا ادارہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کسی کا کوئی شک نہیں ہو، نہ وہ نیب کی طرح سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو، اور نہ ان سے کوئی چور یا ڈاکو بچ سکے، چاہے وہ پرویز خٹک ہو، چاہے وہ محمود خان ہو، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو، چاہے وہ پریس کانفرنس کرے یا پریس کانفرنس نہیں کرے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کو اس لیے نہیں مانا جا رہا ہے اور کہ یہ سارے چور ہے، ہر ایک کی دل میں چور ہے. ہمارے ہاتھ صاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. 13 سال زرداری صاحب کو 11 سال ایک جیل میں رکھا گیا، 2 سال پھر جیل میں رکھا گیا، 1 سال پھر جیل میں رکھا گیا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پہ ایک دمڑی کا کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نصرت واحد صاحب جو کہہ رہی ہیں کہ 17 سیٹیں تھے اور 18 سیٹیں تھے اور داندلی ہوئی ہے، اگر داندلی ہوئی ہے تو الیکشن کے بعد تو عددی اکثریت آپ لوگوں کا آ گیا تھا. یعنی نہ پیپلز پارٹی کا عددی اکثریت زیادہ تھا، نہ مسلم لیگ نون کا عددی اکثریت زیادہ تھا. تو کیا آپ لوگوں کو جعلی مینڈیٹ ملا ہے؟ دوسرا یہ کہ پختونخوا میں اس کی 3/3 میجارٹی ہے. ہاں جی صحیح. اچھا چچان صاحب، یہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جس طرح سے ہم تحریک انصاف میں اختلافات بھی دیکھ رہے ہیں، پھر آج عمران خان کی جانب سے پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ان اختلافات کو ختم کریں ورنہ پھر خود وہ اہم فیصلے اس حوالے سے کریں گے. پھر دوسری جانب ہم جو 5 اگست کی تحریک کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پیک پر ہوگی، پھر گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 روز کی تحریک ہوگی، اور یہ سارے معاملات جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جائے گا کس جانب یہ سارا جو چل رہا ہے، ایک سیلاب کہہ لیں؟ جی چٹان صاحب. دیکھیے، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اگر یہ لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اگر یہ لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں. تو ان کا مرضی ہے کہ 90 دن احتجاج کرے یا 900 دن احتجاج کرے. اس پہ کوئی پابندی نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا ان لوگوں پہ پابندی. لیکن لوگ ان لوگوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے. لوگ کیوں نکلے؟ ایسے حالات میں جو سٹاک ایکسچینج آج 137 کو کراس کیا، جو شرعی سود جو ہے وہ سنگل ڈیجیٹل میں آ گیا، جو انفلیشن ریٹ 4% سے نیچے آ گیا، جو ملک استحکام کی طرف جا رہا ہے. اور ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ پاکستان میں صرف انتشار پھیلانا، حکومت کے معیشت کو تباہ کرنا. تو اس کے اثرات کن لوگوں پہ پڑیں گے؟ آپ پہ پڑیں گے، مجھ پہ پڑیں گے. تو میں اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے کیوں کسی کے ساتھ ایسے جا رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ جو یہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش ہے، اس کا جو اثر ہے وہ لازمی عام عوام پر بھی پڑتا ہے. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ احتساب میں اور انتقام میں یقیناً ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن یہ فرق بہت اہم ہے. اس کا جو فرق ہے وہ واضح کرنے کے لیے کوئی ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کا سب پر اعتماد ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.